همدا و چې دا دهشتګردي د افغانستان نه کیږي، نو د افغانستان سره په بونډر باندې نور ممالک هم دي، رکیے گا دهشتګردي نه کیږي. رکیے گا، رکو، پیچھے کرو، تھوڑا پیچھے کرو. یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو سی افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی آپ نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں 20 یو این کہہ رہی ہے کہ 20 انٹرنیشنل ریجنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن پنپ رہی ہیں. وہ تاجکستان کہہ رہا ہے کہ ہمارے ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں. آپ ازبکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، آپ ایران سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، آپ پاکستان سے پوچھیں وہ بھی یہی کہہ رہا ہے. وہ چائنا کہتا ہے کہ یہ ETIM کا ذکر نہیں کر رہا ہے، چائنا کے نمائندہ بیٹھے ہوئے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کہ وہاں پہ ہے افغانستان میں، کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا؟ اور یہ اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں جھوٹا کہ جی یہ پاکستان سے ساروں پر، باقی تو سب بڑے خوش ہیں. کون خوش ہے ان سے؟ کون کہہ رہا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے وہاں پہ؟ جھوٹ. اس پہ بعد میں آئیں گے کہ کیوں اس طرح کھلم کھلا صاف جھوٹ بولا جا رہا ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے. تو یہ پہلا جھوٹ ذرا سن لیں، آگے چلیں. معدنیات اور ڈالروں کی پیچھے روکیں جی، اور فاٹا کا روکیں. کس کی ہے یہ دہشت گردی کی جنگ؟ یہ فوج وہاں پہ معدنیات کے لیے اور ڈالروں کے لیے گئی ہوئی ہے. یہ کون سے ڈالر مل رہے ہیں؟ ڈالر تو ان کو مل رہے ہیں یہ افغانستان طالبان کو. ابھی انہوں نے کہا کہ 144 بلین ڈالر تو افغانستان میں ہم نے ادھر ڈولا تھا، اس کے بعد سے نہیں مل رہے ان کو. وہ کدھر گیا ہے؟ وہ ہندوستان کے پاس بیٹھ کے وہاں کیا معاہدے کر رہے ہیں، کتنے پیسے دے دو، اس کے پیسے دے دو، اس کے پیسے دے دو. ہمیں کون دے رہا ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں ڈالر؟ آپ سارے مجھے بیٹھے انویسٹیگیٹر صافی بیٹھے، کون دے رہا ہے ہمیں بتائیں؟ نیم کون دے رہا ہے؟ یہ پاکستان کا اپنا پیسہ، ٹیکس پیئر کا حلال کا پیسہ لگ رہا ہے اس دہشت گردی کی جنگ میں، اور ہمیں حلال کا ہی پیسہ چاہیے. معدنیات کی جنگ 4970، ہو سکتا ہے تھوڑے کم زیادہ ہوں، 5000 کے لگ بھگ معدنیات کے لائسنس ہیں جو کہ خیبر پختونخوا میں. ایسے ہی ہے نا بھائیو؟ کس نے ایشو کی ہیں؟ ادھر کیا GHQ نے ایشو کی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ نے ایشو کی ہیں، مائنز اینڈ منرل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا نے ایشو کی ہیں کیونکہ وہی مجاز اتھارٹی ہے. فوج کو ایشو کی ہیں، ایک یا دو ہوں گے جو کسی فوج کی سبسڈری کے پاس ہیں. کس کو ایشو کی ہمیں؟ کون وہاں انلیگل مائننگ کروا رہا ہے؟ اور ادھر بیٹھ کے اسمبلی میں بیٹھ کے جھوٹا بیانیہ بناتے ہیں. کیا فوج وہاں پہ کوئی بیلچے لے کے گئی ہوئی ہے، کوئی ڈرلنگ کر رہی ہے وہاں پہ؟ ہاں بالکل ہے، آپ کے پاس معدنیات کی دولت، پورے پاکستان کے پاس معدنیات کی دولت ہے، لیکن وہ دولت اسی صورت نکلے گی جب وہاں پہ امن آئے گا، وہاں پہ یہ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اس کے بغیر کیسے نکلے گی؟ ہاں ہم چاہتے ہیں، یہ ملک چاہتا ہے، خیبر پختونخوا کے عوام چاہتے ہیں کہ ان معدنیات کا فائدہ خیبر پختونخوا کے عوام کو، نسلوں کو، ان بچوں کو پہنچے. اس کے لیے امن چاہیے. اس کے لیے آپ کے اپنے صوبے کے بچے شہید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ میجر عدیل شہید ابھی جو شہید ہوا ہے کہاں کا تھا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کا تھا یا نہیں تھا؟ کتنے جوان اس صوبے کے شہید ہوئے ہیں، اور آپ یہ بول کے ان شہداء کو عزت و تکریم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ یہ معدنیات کے لیے، ڈالروں کے لیے شہید ہو رہے ہیں. کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ آگے سنیں ان کو. یکسر مسترد کرتا ہوں. آپ نے سوچا کہ ہم باجوڑ میں آپریشن کریں گے، ہم ممن میں آپریشن کریں گے، ہم تیرا میں آپریشن کریں گے، ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. یہ ہمارے سارے جو یہاں بیٹھے، ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے. اچھا جی روکے. کہتے ہیں جی کہ یہ فوج جون سی ہے اس کو کہ وڈرا کر جائے. پلیز لسن ویری کیئرفلی اینڈ انڈرسٹینڈ. This is army is a federal force and it is there, it works under federal instructions. اور ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی. اور یہ آپ کو کوئی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اپنی سیاست کے لیے، اپنے سہولت کار، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ جو سے اپنے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں. تھوڑا سا
ماضی میں جائیں نا تھوڑا سا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, جب اسی طرح کے سیاسی نعروں اور ریٹورک پہ سوات سے فوج گئی تھی تو پھر کیا ہوا تھا؟ ہے ادھر کوئی بھائی سوات کا؟ کیا ہوا تھا؟ کس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی قربانی دی تھی سواتیوں نے, ان علاقوں کے بچوں نے, مٹا کے لوگوں نے دی یا نہیں دی؟ فوجیوں نے دی, خیبر پختونخوا کے لوگوں نے دی. تو آپ یہ کیا اس کو دوبارہ سے وہاں پہ ان کی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آپریشن نہیں کرنے دیں گے تاکہ یہ پولیٹیکل ٹیرر کرائم نیکسس ہر جگہ پھیل جائے؟ آگے سنیے گا. روکے ادھر, ادھر روکے. یہ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ایک زمانے میں اے این پی کو غیر مقبول کیا گیا تھا. اے این پی اور پولیٹیکل اور باقی بہت سے پولیٹیشنز اور پولیٹیکل پارٹی خیبر پختونخوا کی غیور پولیٹیکل پارٹیز, محب وطن, اس اپنی دھرتی سے پیار کرنے والے, وہ اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے یا نہیں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار, ہم نہیں کھڑے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ شامل ہوں گے. سوال یہ ہے کہ کبھی ان فتنہ الخوارج نے, ان دہشت گردوں نے کبھی ان پہ حملہ کیوں نہیں کیا؟ ہر پولیٹیکل پارٹی پہ, ان کے عمائدین پہ, ان کے لیڈروں پہ حملہ کیا یا نہیں کیا؟ چاہے وہ اے این پی ہو, چاہے وہ جے یو آئی ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, حملہ ہوا یا نہیں ہوا؟ ان پہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آج وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم غیر مقبول, کس میں مقبولیت چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج میں. کن کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں؟ فتنہ الخوارج کے. آگے چلیں. اچھا جی, رکیں, پیچھے جائیے گا. فرما رہے ہیں کہ ہمیں افغانستان مدد کرے. افغانستان سامنے کھل کے ننگا ہو گیا, جو افغان طالبان وہاں کی حکومت ہے, کہ وہ امن کرے گا پی کے میں اور پاکستان میں. یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ کابل ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو, جو پوری دنیا میں تمام دہشت آرگنائزیشنز کو لے کے جو وہاں پہ قابض گروپ بیٹھا ہوا ہے, اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے. آگے چلیے گا. کہتے ہیں کہ اتنے دہشت گرد مارے گئے اور اتنے, کوئی دہشت گرد نہیں ہوتا. پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھ لیں کون ہے. دفعہ پھر جو ملٹری آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر کوئی ملٹری آپریشن نہیں مانتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سرزمین پہ ملٹری آپریشن نہ ہو. ملٹری آپریشن تو 20 سال سے ہو رہا ہے, بڑے آپریشن ہو گئے ہیں, 22,000 چھوٹے آپریشن انہوں نے کر دیے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں یہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ کتے باندھتے تھے. جب ہم جاتے تھے ہم کہتے تھے کہ یہ مسجد توہین ہے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ کتے. اور رکیے گا, یہ جو ایک مذہقہ خیز قسم کی بات چیت کرتے ہیں, یہ صاحب کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ جب کوئی لاجک نہ ہو, جب کوئی آرگومنٹ نہ ہو, تو پھر ایسی ہی قسم کی بات چیت کرنی ہے جس کا نہ کوئی سر ہے, نہ پیر ہے, نہ آگے نہ پیچھے. That by itself shows, talking in this way, that shows that you have no argument. You have got nothing جس کے اوپر بیٹھ کے آپ کوئی لاجیکل بات کر سکتے ہیں. کہ آپ کے صوبے میں 3800 ٹیررسٹ انسیڈنٹ ہو چکے ہیں, and this is what you are talking about. جی آگے چلیے. اب جو ہے یہ ایک ہی بات ہے. جو میرا لیڈر کہتا ہے کہ ملٹری آپریشن کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, تو وہ میرا موقف پہلے بھی تھا, آج بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. میں چیف ایگزیکٹو ہوں. میں نے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں, تمام ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو
प्रोविंशियल असेंबली के जल तले जमा किया। हमने एक मुतालबा किया, 15 मुतालबे थे, जिसमें एक ये था कि मिलिट्री ऑपरेशंस किसी चीज का हल नहीं है। तमाम सियासी और मजहबी जमातें खैबर पख्तूनख्वा के हर मकतबा फिक्र के लोग ये बार बार कह रहे हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। तो ये निजाम का चलना नहीं है, ये बदमाशी है। ये निजाम का चलना इसको नहीं कहते, इसको बदमाशी कहते हैं। तो ये भी इनका बयानिया भी खुल के सामने आ गया इस साल में, बिल्कुल सामने आ गया कि अभी जो सा ना कोई मंतक है, ना कोई लॉजिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है जिसमें दूसरे या तीसरे सवाल के बाद इनके पास का जवाब नहीं है कि अच्छा जी मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करना तो फिर करना क्या है, फिर क्या दहशतगर्दों के पैरों में बैठ जाना है, फिर क्या खारजी नूर वली महसूद को सूबे का वज़ीर आला लगा देना है, क्या उसकी बैत कर लेनी है, क्या हैबतुल्लाह साहब आप बताएंगे कि चारसद्दा में क्या होगा, क्या खैबर पख्तूनख्वा की जो बच्चियां हैं 50% जो आबादी है उसको स्कूलों से उठा दें, कॉलेजों से उठा दें, उसको बंद कर दें कहीं पे गारों में, करना क्या है फिर? कोई जवाब नहीं इस चीज का। अब ये सोचने की बात है, आप लोग माशाल्लाह बड़े फाजिल, बड़े दूररस निगाह रखने वाले, कि ये बयानियां बनाते क्यों हैं। वी कैन टॉक अबाउट इट लेटर। द लास्ट पार्ट, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये बड़ी लंबी बातचीत होगी आज क्योंकि दहशतगर्दी कॉम्प्लेक्स इशू है। तो अब आई एम कम टू द लास्ट पार्ट एंड दैट इज द रीइन्विगरेटेड मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। कैसे हो रहा है, मोटी मोटी बात करते हैं। आइए जी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है वो 14 पॉइंट रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान के, जो कि 2014 में 21 थे, फिर 14 हुए और इसी से विजन अज़्म इस्तेकाम निकला। यही है ना। इसके ऊपर पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम मकतबा फिक्र का इसके ऊपर एक इत्फाक़ राय मौजूद है। इसमें जो पहला पॉइंट है विच इज़ रिलेटेड टू काइनेटिक्स, उसके ऊपर बातचीत मैं कर चुका हूँ डिटेल में कि वो जो लॉ एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस एजेंसी, फौज, एफसी का जो काम है वो हो रहा है, उसके हम डिटेल में बात कर सकें। ये जो बाकी काम है ये फौज ने तो नहीं करने, ये सोसाइटी ने करने हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने करने हैं, ये सूबाई ज़िलाई हुकूमतों ने करने हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं। उसके ऊपर I can tell you that what we feel over here is that there is a reinvigoration. Yes, there is. There are problems, वो बड़े बड़े प्रॉब्लम भी आपको हाईलाइट कर देंगे, but there is a reinvigoration under the vision अज़्म इस्तेकाम। इसके अंदर जो केस स्टडी I think on one which we should be very proud is how this NAP in toto is being attempted to be established and run in Balochistan. This is what they have done, and the credit must go to the Chief Minister of Balochistan, the government of Balochistan. What they have done is कि इन्होंने इस नैप की इंप्लीमेंटेशन के लिए, ना सिर्फ ये आप स्लाइड देखें, ये आपको जल्दी पेश करेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, द नेशनल एक्शन प्लान बलूचिस्तान, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जिस पे बड़ी स्पीड से काम कर रही है। इसका एक ड्राफ्ट है जो मेरे पास मौजूद है, बट द फाइनल डॉक्यूमेंट विल बी प्रेजेंटेड बाय देम। व्हाट दे आर डूइंग अंडर दिस इज कि उन्होंने इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनाई हैं। पिछली स्लाइड इसी पर है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटीज के अंदर वहां का लोकल एमपीए, डीसी, डीपीओ, इंटेलिजेंस के, आर्मी के रेप्स मौजूद हैं। तो वो जो डेवोल्यूशन है ऑफ द पावर एक हकीकी सेंस में, प्रैक्टिकली वो बलूचिस्तान के जिलों तक पहुंच रही है थ्रू दिस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी। सिर्फ फरवरी टू नवंबर में जब से कायम हुई, इसकी 472 मीटिंग्स हो चुकी हैं। नो व्हाट दे डू अदर देन मीटिंग, अदर देन प्लानिंग, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइएगा, वो ये कर ये रहे हैं कि हर डीसीसी को 1 अरब रुपए, 23 बिलियन जो सा है उसको गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने, और 8 अरब जो सा है उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवेलेबल किया। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पैसा है, इसके ऊपर वो जो कमेटीज हैं जिसमें अमायदीन लोकल बैठते हैं, लोकल स्टेक होल्डर बैठते हैं, दे आइडेंटिफाई दी प्रोजेक्ट्स फॉर द कम्युनिटी। चाहे वो ट्यूबवेल लगाना है, चाहे वो किसी स्कूल के अंदर भर्तियां करनी है,